بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکیٹ میں ایک نیا وہابی آیا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا محقق، مجتہد اور فقیہ سمجھتا ہے، اور اپنے پاس سے خود ساختہ ایک توحید بنا رہا ہے، بالکل اسی طرح جو وہابی بناتے ہیں، جس طرح انجینئر مرزا بناتا ہے، اور اپنی طرف سے وہ کچھ مطالب بیان کر رہا ہے، کچھ معنی بیان کر رہا ہے۔ پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے اور غور سے اس کے الفاظ سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق کچھ مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ایک سوال پوچھا تھا، لیکن مجھے اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا، اور امید ہے کہ مجھے کوئی جواب دے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے برین واش ایسے ہوئے ہیں نا کہ آپ لوگ صحیح راہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہو۔ دیکھو میرے بھائیو، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ میرے تک یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہوا ہے کہ خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا، اس کو بھی آگے پھیلاؤ۔ میں وہ کام کر رہا ہوں اپنا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو اپنے فرقے پر کوئی بہت بڑا اعتماد ہے نا کہ یار یہ شرک نہیں کرتے، تو جاؤ یوٹیوب پر لکھو کہ نماز غوثیہ کیسے پڑھی جاتی ہے، آپ لوگوں کو ہر ایک چیز واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کس کے لیے پڑھی گئی ہے؟ 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا سے گزرے، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دو جس نے نبی پاک یا کسی باقی پیغمبر نبی رسول کے لیے نماز پڑھی ہو، کوئی بھی نہیں۔ لیکن پھر یہ غوث اعظم کون آگے جس کے لیے نماز متعارف کروائی گئی ہے؟ اس کا نام ہی رکھا گیا ہے نماز غوثیہ۔ نعوذ باللہ یار، دیکھو یہ کوئی دین کا اس کا تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح فرما دیا یہ بات کہ جو گناہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا سوائے شرک کے۔ شرک کر کے اگر تم لوگ بغیر توبہ کے مر گئے نا، تو سوچنا بھی نہ کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بالکل خسارے میں جائیں گے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ تو پلیز یہ میرے ہاتھ جڑے آپ لوگوں کے سامنے، ایک خدا کو مانو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلو، اور قرآن کو خدا کے لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو مر کے مٹی ہو گئے، نہ جو ہمارا فائدہ کر سکتے اور نہ ہی نقصان کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی۔ اب دیکھیں، پہلے تو اس بیچارے کو تمیز ہی نہیں ہے کہ ویڈیو بنائی کس طرح جاتی ہے، سوال کیا کس طرح جاتا ہے۔ یہ سوال کر رہا ہے مگر سوال نہیں، وہ اعتراضات ہیں اور تنقید ہے، اور کن پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے، اولیاء اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مطلب میں آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بھئی آپ کی ہم سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اللہ، اس کے رسول اور اولیاء سے دشمنی ضرور آپ کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ اپنے پاس سے ایسے عقائد، ایسے نظریات بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف۔ ایک بات آپ نے یہ کہی کہ مر کی مٹی میں ہو گئے، مطلب ہم جنہیں ولی مانتے ہیں، ہم جنہیں نبی مانتے ہیں، نبی جو نبی ہیں ان کو نبی مانتے ہو، جو ولی ہیں ولی مانتے ہیں، تو جنہیں ہم ولی مانتے ہیں، جنہیں ہم صحابی مانتے ہیں جو صحابی ہیں، اور جو جنہیں ہم نبی مانتے ہیں جو نبی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مر کے مٹی میں ہو گئے، مل گئے، مٹی ہو گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا نبیوں کے جسموں کو کہ وہ نقصان پہنچائے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں، وہ زندہ ہیں، تو کہہ رہا ہے مر کے مٹی میں وہ مل گئے۔ اب مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے تیری بات مان لیں، یہی کیا رہے ہو نا تم؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے فرمایا؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو گئے کہ تم کہہ رہے ہو مر کے مٹی میں ہوگا، حضور فرما رہے ہیں کہ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں، تم کہہ رہے ہو مر کے مٹی ہو گئے۔ تم نبیوں کے بارے میں عقیدہ، تم یہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ، تم یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں عقیدہ نظریہ دے رہے ہو کہ وہ مر گئے اور مر کے مٹی ہو گئے، یعنی جسم ان کے گل اور سڑ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے وہابیوں کا۔ اب دیکھیں اس میں بے ادبی اور گستاخی اللہ اس کے رسول کی کیسے ہے، قرآن و حدیث کی کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، سورہ نساء میں آپ کو مل جائے گی آیت کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے۔ تو حضور کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے جسم سلامت ہوتے ہیں، اللہ نے حرام کر دیا زمین پہ کہ ان کے جسموں کو نقصان پہنچائے، اور وہ زندہ ہوتے، تم کہہ رہے ہو مر کے مٹی میں ہو گئے۔ تو حضور کی مخالفت ہو گئی، اللہ کی مخالفت ہو گئی،
فرمان کی, ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ فرماتا ہے اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے مگر اللہ کی وحی سے یہ بات کرتے ہیں. تم کہہ لو کہ اب حضور فرما رہے ہیں کہ وہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں, اللہ نے زمین پہ حرام کر دی کہ نقصان پہنچے, اور تم کہہ لو کہ نہیں مر کے مٹی ہو گئے. تو تم نے قرآن کا بھی انکار کر دیا, اللہ کے فرمان کا بھی انکار کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکار کر دیا. تو تم حدیث کے بھی گستاخ ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہوئے, قرآن کے منکر بھی ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بھی منکر ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے ادب و گستاخ بھی ہوئے. اللہ فرمانے مانو, تم کو ہم نہیں مانیں گے. حضور فرمانے اللہ سے سلامت رکھا اپنے جسموں کو, زمین پہ حرام کرے, تم کہو کہ نہیں مٹی ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ اللہ کی گستاخ, قرآن کی گستاخ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ, حدیث کی گستاخ, اور اولیاء کی سامنے بے ادب گستاخ. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ آگے چلیں تو آپ نے کہا کہ نماز غوثیت تعارف کروائی ہے, اور 1.25 لاکھ پیغمبر نبی آئے ہیں, اور جو ہے نا یہ دیکھیں ان کو چھوڑ کے غوث اعظم کون آ گیا کہ ان کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. بھائی پہلے تو آپ بات کو سمجھیں, موقف سمجھا کریں کہ نماز غوثیہ کا مطلب آپ جو نکال رہے ہیں, نماز غوثیہ 2 لفظ ہیں یہ, نماز غوثیہ, ٹھیک, اس کا مطلب نے کیا نکالا کہ غوث اعظم کے لیے نماز, یعنی غوث اعظم کون خدا بنا دیا ان کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے, یہ آپ نے مطلب نکالا, اور یہ آپ کے الفاظ میں کہ غوث اعظم کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر نماز غوثیہ کا مطلب یہ آپ نکال رہے ہیں کہ غوث اعظم کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اور انہیں خدا بنا لیا ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز فجر, نماز غوثیہ کا مطلب اگر یہ, تو نماز فجر کا مطلب کیا ہوا؟ فجر کے لیے نماز, یعنی فجر کو اللہ ہے. نماز ظہر, اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے حساب سے کہ ظہر کے لیے نماز, یعنی ظہر جو ہے وہ کوئی وقت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے. نماز عصر یعنی عصر کے لیے نماز, یعنی عصر اللہ ہے. نماز مغرب یعنی مغرب اللہ ہے, مغرب کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. نماز عشاء, نماز چاشت, نماز اشراق, نماز اوابین, نماز حاجات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے تو نماز کے آگے جو لگ رہا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اوابین, اشراق, چاشت, صلاۃ التسبیح, یا صلاۃ مطلب نماز, نماز تسبیح. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عباس, اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی, ترغیب دلائی تھی. آپ نے کبھی پڑھی ہو تو آپ کو بتاؤ نا, آپ تو فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں. سنت تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو فالتو چیز ہے, کیونکہ انجینئر مرزا کے آپ ماننے والے ہیں, فولا والا ان کے, تو لہٰذا آپ تو سنتوں کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں. آپ بولتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فالتو کام تھا, نفل کا مطلب فالتو لیتے ہیں. تو لہٰذا اب آ جائیے نماز غوثیہ, آپ نے کہا کہ غوث پاک کے لیے نماز, اس کا مطلب یہ ہوا. تو ان ساری نمازوں کو جو میں نے ذکر کیا وہ بتائیے. صلاۃ اللیل, رات کے لیے نماز. اب اس سے آگے آئیے, ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں جو آپ نکالیں, آپ جو مطلب نکالتے ہیں, آپ کہتے ہیں نماز نبوی, تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا سمجھ کر, خدا مان کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر ترجمہ تو مانا تو یہ بنتا ہے آپ کے حساب سے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نماز محمدی, تو مطلب آپ کا وہی ہوا کہ محمد علیہ السلام کے لیے نماز, صلی اللہ علیہ وسلم. نماز محمدی یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز, یعنی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا لیا ہے. لیکن آپ یہاں ماننا کیا کرتے ہیں؟ نہیں ان کے طریقے پر, ان کے بتائے ہوئے سنت پر, اور جو انہوں نے طریقہ کار بتایا, اس سے یہ مراد ہے, طریقہ مراد ہے. تو نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, نماز چاشت, صلاۃ اللیل, ان کا معنی کریں گے آپ. ان وقتوں نے بھی نماز کو آپ کو سکھائی ہے. اگر نہیں ان وقتوں میں نماز, تو بھائی جس طرح آپ لفظ وہی ہیں لیکن آپ معنی چینج کرتے جا رہے ہیں, تو اسی طرح نماز غوثیہ جو ہے نا, وہ غوث پاک کے لیے, غوث اعظم کے لیے نماز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایک خاص طریقہ بتایا. اس طریقے پر, جس طریقے پر نماز پڑھتے تھے, نفل کی بات ہو رہی ہے, فرض کی نہیں, سنت کی نہیں, واجب کی نہیں, نفل نماز کی, کہ جس طریقے سے آپ نفل پڑھتے تھے اس طریقے پر جو آپ نے خاص انداز اپنایا کسی حاجت کو پورا کرنے, اصل یہ نماز حاجت ہی ہے. مختلف نام دے دیے جاتے ہیں. اب ظہر کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں, کس طرح رخ کرتے ہیں؟ اب دیکھیے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نماز کے آپ فرائض لے لیے فی الوقت, تو الگ الگ رکعتیں, ٹھیک ہے. فجر میں 2 فرض ہیں, ظہر میں 4 فرض ہیں, عصر میں 4 فرض ہیں, اور مغرب میں 3 فرض ہیں, عشاء میں 4 فرض ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں ان وقت اوقات میں, تو آپ تمام نمازوں میں قبلے کی ہی طرف رخ کرتے ہیں, نام کچھ بھی ہو نماز کا,
شروع ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر سے ہی کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو نماز میں پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، آمین. اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت لے لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ قرآن پاک کی آپ صورت پڑھ لیتے ہیں. پھر اللہ اکبر کے رکوع، پھر اس میں تسبیحات سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے سجود کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی کی تسبیحات پڑھتے ہیں. پھر اپنی رکعات مکمل کرنے کے بعد قاعدہ آخرہ میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری تشہد پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دونوں صیغے پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سیدھی طرف آپ چہرہ پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی طرف سلام کے لیے چہرہ پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل ہو جاتی ہے. نیت کیا کرتے ہیں؟ ظہر اثر مغرب عشاء کوئی سی بھی نماز ہو، آپ تراویح پڑھ رہے ہوں، عیدین کی نماز پڑھ رہے ہوں، نماز نیت کیا کرتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فجر کی یا ظہر کی یا عیدین کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے لیے، پیچھے اس امام کے، پھر اللہ اکبر کی نماز آپ شروع کر دیتے ہیں. رخ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ پوری نماز ادا کرتے ہیں. جو وقت ہوتا ہے اس کو آپ نام دیتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ وغیرہ وغیرہ. تو ان وقتوں کے لیے نماز نہیں ہے، ان دنوں کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اس وقت میں اس دن کے وقت کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جب نماز غوثیہ پڑھی جاتی ہے تو اصل نام جو اس کا ہے نا وہ ہے نماز صلاۃ الاسرار. لفظ نام بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے تحقیق نہیں کی اس میں. صلاۃ الاسرار اس نماز کا اصل میں نام ہے، اور یہ نفل ہے، اور یہ خود حضور غوث پاک پڑھا کرتے تھے. اب یاد رکھیے اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا. غوث اعظم خود نماز پڑھتے ہیں، یہ نفل، تو اس لحاظ وہ اللہ نہیں ہے، اپنے لیے خود نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کی نماز پڑھتی ہے. اس کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے. اور پڑھی کب جاتی ہے؟ چلے میں دیکھ کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا شک تو خیر آپ کو ہے نہیں، آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، لیکن چونکہ آپ کو وائرل ہونا ہے اور اعتراضات کرنا اللہ کے ولیوں پر اور ان کی دشمنی آپ کے دلوں میں بغض ہے، تو لہٰذا آپ نے اس طرح کی بکواسات کرنی ہے. لیکن پھر بھی جن کے دل میں خیال ہو اس طرح کا تو ان کے لیے صلاۃ الاسرار یہ نفل نماز ہے. حاجت پوری ہونے کے لیے نماز اسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اگر کسی جائز حاجت مقصد کے لیے صدق نیت سے یہ نماز ادا کر لی جائے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل وہ مقصد ضرور پورا ہوگا. اس نماز کو نماز غوثیہ بھی کہا جاتا ہے. تو بات سمجھیے آپ نے، نماز اسرار ہے. اچھا یہ کئی مشائخ، کئی فقہا اور علماء سے یہ ثابت ہے نماز نفل ہے یہ. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی حاجت کے لیے اللہ کے لیے یہ نماز نفل پڑھتے تھے، تو لہذا اس لیے اس کو نماز غوثیہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جسے نماز محمدی، نماز نبوی کہی جاتی ہے نا. اس طرح نماز غوثیہ نبی نہیں ہے اور نہ یہ اللہ ہے، اس طرح حضور علیہ السلام اللہ نہیں ہے. بعد ہی طریقہ خاص بیان کیا کہ یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اسے نماز اسرار کو نماز غوثیہ بھی کہہ لیا جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ کر لیجیے. پہلی تو بات یہ کہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس وقت بھی رخ کعبے کی ہی طرف ہوتا ہے، اور یہ نفل نماز ہے، ٹھیک ہوگی، اور حاجت کے لیے کسی مقصد، جائز مقصد کے لیے ہے. اب آگے چلتے ہیں. مغرب کی نماز کے فرض اور سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد، اب طریقہ بتا رہے ہیں کیوں نماز غوثیہ کہا جاتا ہے اسے. الحمد شریف کے بعد الحمد پڑھی جا رہی اس میں، وہی سورہ فاتحہ. اگر انہیں خدا سمجھتے تو کوئی ان کی نماز کے اندر کوئی الگ سے کوئی سورت پڑھتے جو انہوں نے قائم ایجاد کی ہوتی غوث اعظم نے یا بریلویوں نے ایجاد کی ہوتی. جاہل آدمی سمجھا کرو بات کو.
تو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی. قرآن مجید کی سورت ہے 112 نمبر کی، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 پڑھی جائے گی. اب تم 11 پہ اعتراض نہیں کرتے نا کوئی کہ یار 11 ہی کیوں؟ اس میں کوئی شرعی کا بات تو نہیں ہے، یا اس میں بھی تم قرآن کی آیت حدیث پڑھ دینا کہ بھائی ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ کہا گیا کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح دوسری نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح یہ نماز پڑھی جائے گی. بس یہ کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ اخلاص کی تعداد 11 مرتبہ ہوگی. پھر پوری نماز پڑھ لی جائے گی جس طرح نماز پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ وغیرہ جتنی نمازیں، تہجد وغیرہ جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھی جائے گی. پھر سلام پھیرنے کے بعد جب نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد حمد و ثنا کریں. اب کچھ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تھی، وہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں. اب تسبیح فاطمہ پڑھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے حساب سے؟ کہتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھی آ رہی ہے، یا انہیں خدا بنا لیا ہے کہ حضور کی بیٹی نے کو خدا بنا لو، ان کے لیے جو ہے نا تسبیح فاطمہ. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، حضور نے دیے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کو، اور ہر نماز کے بعد تقریباً تمام مسلمان پڑھتے ہیں اور اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اور اس کی تعداد 100 ہو جاتی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب اس طرح حمد و ثنا کرتے رہے آپ. اب آپ نے جب یہ مکمل کر لیا پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام پڑھیں. 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا درود و سلام پڑھنے کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر، تو اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. تو وہی پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہو چکی ہے، ہم تو سنا کر رہے ہیں، حضور ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد کہا گیا کہ یہ پڑھیں 11 بار پڑھ لیں. یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. یہ پڑھیں. پھر اس طرح پڑھیں 11 مرتبہ اس کے بعد. اچھا یہ پڑھا سب کچھ جو ہے نا نماز کے بعد جا رہا ہے یا نماز مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ پڑھیں 11 بار یا غوث الثقلین وکریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. یہ پڑھنے کے بعد اچھا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے. اب اسی سے ملتا جلتا دوسرا ترجمہ ہو گیا، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے وہی بیان کرتا ہوں. آپ کی پتنی کیا اس میں چھپی ہوئی چیز تھی؟ اے جنوں انس کے فریاد رس، اے ماں باپ اور دونوں طرف سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. ٹھیک ہے. اب اس کی دلیل تو میں پہلے دے چکا ہوں دوسری ویڈیوز میں، پھر بھی دے دیتا ہوں. آپ کہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام کو حاجت روا مان رہے ہیں، غوث اعظم کو حاجت روا مان رہے ہیں، مدد کرنے والا مان رہے ہیں، تو اس کی ہاتھ تو لگی، ہاتھ تو دلیل لے لیجیے. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اس کا بیان ہو چکا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے اپنی مغفرت چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر آپ کو جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشش کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو حضور کی بارگاہ میں حاجت کے لیے خود قرآن نے حکم دے دیا سورہ نساء کی 64 نمبر آیت میں. اور غالباً سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت میں پڑھ دیتا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اس میں مدد کے لیے جو مدد کر سکتے ہیں اور مدد کے قابل اللہ تعالیٰ جنہیں بنایا ہے، جو مددگار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرما دیا کہ بے شک اللہ، جبریل امین، نیک مومن صالح اور فرشتے مددگار ہیں. یہ فإن اللہ ومولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اس میں ذکر آ گیا. تو لہٰذا حاجت یہ مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرنے والے جبریل امین بھی ہیں، نیک صالح مومنین بھی ہیں. نیک صالح مومنین میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، اور فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہو گیا.
تو اس قرآن پاک کی ان آیات پر عمل کرتے ہوئے نماز اسرار یعنی نماز غصے میں سے کہا جاتا ہے اس نماز کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ان دو آیتوں پر عمل کر رہے ہیں جسے آپ ناجائز، حرام، گناہ، شرک، بدعت اور نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی سن لیجیے، پڑھ کے سنا رہا ہوں سارا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو بھائی یہ ہے نماز اسرار، جسے نماز غصے بھی کہا جاتا ہے، کہ اس خاص طریقے کو سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ ہے نماز غصیہ. تو غوث اعظم نے طریقہ بتایا کہ مجھ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اس کو تعبیر کر دیا ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، کہ انہوں نے طریقہ بتایا اور اس طرح نافل پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا تھا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھی اس مخصوص انداز میں، تو لہٰذا سے نماز اسرار کو نماز غصے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز کسی غوث اعظم کے لیے نہیں ہے، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی صحابی کے لیے نماز نہیں ہے. نماز صرف فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اگر کسی سے کوئی طریقہ مل جائے تو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ طریقہ بیان فرمایا. سمجھ میں آ گئی بھائی صاحب؟ ورنہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز چاشت، نماز اشراق، نماز اوابین، نماز صلاۃ التسبیح، نماز استسقاء، یہ تمام نماز حاجات، مسافر کی نماز، ان تمام کا مطلب آپ کے حساب سے یہ ہوگا کہ یہ تمام کے تمام خدا ہیں، تمام کے تمام اللہ ہیں، ان سب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. لہٰذا اللہ کے لیے تو کوئی نماز ہوئی ہی نہیں، اور آپ نے بھی آج تک کوئی اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی. اگر آپ وہ مطلب نکالیں گے کہ نماز غوثیہ کہ نماز غوث اعظم کے لیے، تو آپ نے بھی کسی مسلمان نے آج تک اللہ کی نماز نہیں پڑھی آپ کے مطلب کے حساب سے. تو خدا را بات کو سمجھیے. پھر دعا اللہ تعالیٰ کی بارے میں کیا دی، حضور کا وسیلہ پیش کیا دی، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کی طرف بہترین وسیلہ ڈھونڈو. ہمیں بہترین وسیلہ اپنی عبادت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نظر آتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جس کے وسیلے سے اللہ نے قرآن دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، نماز دی، روزے دیے، حج دی، زکات دی، تمام چیزیں، جنت، دوزخ، سب حضور کے ذریعے سے پتہ لگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذریعے سے دی ہے، اور تم کہتے ہو حضور کو نکال دو. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف، اور تم ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کی جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیم عطا فرمائے. تم پھر بھی ماننے والے نہیں ہو، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے آپ کو، آپ ماننے والے نہیں ہو، سمجھنے والے نہیں ہو، کیونکہ آپ کی گھٹی میں بے ادبی گستاخی ہے. اس لیے تم وہابیوں کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء کہا جاتا ہے، اور تم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے ہوں، سبقت لسانی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.